السلام علیکم۔ خلیفہ یوسف المعروف بمستنجد باللہ، یہ واقعہ الکامل فی التاریخ، تاریخ الخلفاء اور تاریخ ابن کثیر میں مفصلاً مذکور ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مشہور عباسی خلیفہ المستنجد باللہ کا اصل نام یوسف تھا۔ ویسے تو کئی مشہور عباسی خلفاء کے نام انبیاء کرام علیہم السلام کے نام پر ہیں، جیسے ہارون الرشید کا نام ہارون، ان کے پوتے واسق کا نام ہارون، ہارون الرشید کے بڑے بھائی کا اصلی نام موسیٰ، اور مشہور خلیفہ المتقی للہ کا اصلی نام ابراہیم، اور مصر کے دور کے عباسی خلفاء میں سے کئی کے نام انبیاء علیہم السلام کے نام پر، مثلاً یعقوب، یوسف، داؤد اور سلیمان وغیرہ تھے۔ لیکن ان میں ایک خاص نمایاں مقام خلیفہ المستنجد باللہ کو اس لیے بھی حاصل ہے کہ خلیفہ المستنجد باللہ کے دور سن 555 ہجری تا 566 ہجری یعنی 1160 تا 1170 عیسوی میں عباسی خلافت کی سیاسی اور عسکری حیثیت مزید مضبوط ہو گئی اور سلجوقی دباؤ عراق اور بغداد پر سے کم ہوتا گیا۔ کم از کم عباسی خلافت اپنے دائرہ اختیار، اپنے دارالخلافہ میں خود مختار ہو گئی۔ باقی بیرونی دنیا میں اس کا وہ اثر و رسوخ جو پہلے کے 10 خلفاء کے زمانے میں تھا وہ نہیں رہا، لیکن جو عباسی خلافت کا اصل دارالحکومت تھا، جس ملک کے اندر عباسی خلافت نے دارالحکومت بنایا ہوا تھا، اس ملک میں کم سے کم عباسی خلافت کی ساکھ مزید مضبوط ہو گئی، اور یہ دور عباسی خلافت کے دور واپسی کا آغاز کہا جاتا ہے۔ یعنی اس بس فرق یہ ہے کہ اب وہ واپسی صرف بغداد کی حد تک یعنی عراق کی حد تک تھی۔ عراق سے باہر عباسی خلافت کی کوئی سیاسی اور عسکری حیثیت باقی نہیں رہ گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ خلیفہ المستنجد باللہ اور ان کے پیشرو باز خلفاء کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے کم از کم عراق میں تو اپنی سیاسی اور عسکری حیثیت کو دوبارہ بحال کر لیا، بیرونی دباؤ سے آزاد ہو گئے۔ تو یہ تھا خلیفہ المستنجد باللہ، جن کا اصلی نام یوسف تھا، کے اصلی نام اور ان کے بعض کارناموں کا ایک تفصیلی جائزہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایسے ہی کسی اسلامی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔